دنیا سمجھ رہی ہے کہ مسئلہ صرف آبنائے ہرمز پر ہے اور تھوڑا بہت یورینیم کا مسئلہ ہے، اور اگر یہ دو معاملات حل ہو گئے تو امریکہ اور ایران کی جنگ ختم ہو جائے گی، دنیا نارمل کی طرف واپس آ جائے گی اور چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل اس وقت کیا سوچ رہا ہے، جو اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اور اسرائیل نے اگلے 10 سال تک پوری دنیا کو جنگ میں جھونکنے کی تیاری تیز کر دی ہے، اور ایسے پلان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے جس سے اگلے 10 سال تک وہ کم از کم مختلف محاذ پر جنگ کے محاذ گرم رکھے اور دنیا کو اس کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی رہے گی۔ ایک بہت چھوٹا سا فیصلہ، جو کہ خبر چھوٹی سی رہی لیکن بہت بڑی بن گئی بعد میں، کہ اسرائیل نے 2 اسکواڈرن خریدنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ سے جہازوں کا۔ ایک جہاز کا نام ہے F-15 جدید طیارہ، اور ایک ہے F-35 وہ بھی جدید طیارہ۔ اس کے دونوں اسکواڈرن خریدے جائیں گے۔ اسکواڈرن میں 18 سے لے کر 24 جہاز ہوتے ہیں، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 24 جہاز بھی لے لیں ایک اسکواڈرن میں تو یہ 48 جہاز ہوتے ہیں، اور یہ 48 جہاز اگر جدید ترین خرید لیتا ہے جنگی جہاز اسرائیل، تو وہ کیا سوچ رہا ہے اس کا آپ لے جا کر جوڑیں نیتن یاہو کے اس بیان سے، جو کہہ رہا ہے کہ اگلے 10 سال تک ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہم مسلسل کچھ محاذوں کو گرم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سے محاذ ہیں؟ یہ ایران کا محاذ ہے، یہ لبنان کا محاذ ہے، اور یہ فلسطین کا محاذ ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین سے ان کو ابھی نہیں نکلنا، فلسطین میں ان کے مظالم نہیں رکنے چاہیے، بہت تیزی سے ہونے چاہیے، اور چونکہ ایران بھی ان کے لیے ایک اس کو وہ تھریٹ سمجھتا ہے اپنے لیے، اس طرح وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران کو بھی ہٹ لسٹ پر رکھے اور اس پر حملوں کو مسلسل گرم رکھے، کسی نہ کسی بہانے سے اس پر حملہ کرتا رہے۔ کبھی کہے کہ ایران نے کوئی ایٹمی ہتھیار تیار کرنے والا ہے، یا وہ مختلف ممالک پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور ہمیں اطلاعات مل گئی ہیں، انٹیلیجنس اطلاعات مل گئی ہیں، اس لیے ہم جا کے اس پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو اس نے F-15 اور F-35 کی جو ڈیلز کرنے کی سوچی ہے، جس کی اپروول بھی اس کی گورنمنٹ کو مل گئی ہے، یہ اس کی مجموعی طور پہ مالیت تقریباً $5 ارب ہوگی۔ لیکن یہ $5 ارب اگر آپ کو بڑی فگر لگ رہی ہے تو آپ کو اس $119 ارب کی فگر پر بھی توجہ رکھنی چاہیے، جو اس سے کہیں بڑی ہے، جو اسرائیل سوچ رہا ہے کہ وہ مختلف قسم کے منیشنز خریدے گا اس سے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے طیارے خریدے گا، مختلف قسم کا دفاعی نظام خریدے گا، اور اگلے 10 سال تک اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہے گا $119 ارب کے ذریعے۔ اور کچھ دن پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ $200 ملین یعنی $20 کروڑ کے منیشنز خرید رہا تھا۔ یعنی منیشنز کا مطلب ہے کہ کچھ چھوٹے میزائل اور ڈرونز وغیرہ جو فضا سے پھینکے جائیں اور زمین پہ وہ جا کے گریں اور تباہی پھیلائیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ خرید رہا تھا، اور بہت ساری چیزوں کی اس نے ڈیل کی ہے۔ یہ F-15 اور F-35 کی لاکہیڈ مارٹن اور بوئنگ جو 2 کمپنیز ہیں، یہ جدید ترین جو طیارے ہیں یہ تیار کرتی ہیں، جدید ترین دفاعی ساز و سامان تیار کرتی ہیں، اور لاکہیڈ مارٹن سے یہ بہت جدید طیارے خرید رہے ہیں، بوئنگ سے بھی طیارے خرید رہے ہیں، تاکہ یہ اپنے دفاع کو مضبوط کر سکیں۔ اگر آپ ان طیاروں کی تعداد کو کاؤنٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میکسیمم یہ 48 طیارے خریدنے جا رہے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے وہ طیاروں والی خبر، جس میں میں نے ہی بتایا تھا پچھلے کچھ عرصے پہلے ولاگ میں، کہ بہت جو اہم اینالسٹ ہیں، دنیا کے ملٹری اینالسٹ ہیں، وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ نیواتم ایئر بیس جو ہے اسرائیل کی، اور رمون ایئر بیس، ان دونوں پر نشانہ بنا کر ان کے F-35 کا پورا فلیٹ اڑا دیا گیا تھا۔ یہ تقریباً $4 ارب کے 40 طیارے تھے، جن کو تباہ کر دیا گیا تھا اسرائیل میں کھڑے کھڑے رات کے اندھیرے میں، ایران کی جانب سے اور عراق کی جانب سے داغے جانے والے میزائل سے، جو عراق کے کچھ ڈیسٹینیشنز کی طرف سے کچھ مقامات سے فائر کیے گئے تھے، اور ایران سے کچھ مقامات سے فائر کیے گئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، اور جس کے ذریعے اسرائیل کی فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی کو ایک ہی رات کے اندر ایران نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اور F-35 طیاروں کی تباہی کا مقصد یہ ہے کہ نیتن یاہو اور اس کی فوج کسی بھی جگہ 2 گھنٹے کے اندر پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں نہیں پہنچ سکتے، اور کہیں پہ بھی جا کے کسی کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے، اور فارورڈ اٹیک کی جو کیپیسٹی تھی وہ اسرائیل کی ختم کر دی گئی تھی۔ اب یہ جو F-35 طیارے خریدے جا رہے ہیں اور F-15 طیارے خریدے جا رہے ہیں، اور 2 اسکواڈرن خریدنے کی بات فائنل کر لی گئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی کو مزید مضبوط کیا جائے، اور اسرائیل کی ایئر فورس کو اس بات پہ اس قابل بنایا جائے کہ وہ 2 گھنٹے کے اندر مشرق وسطیٰ میں کسی بھی مقام پر جہاں بھی اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ تھریٹ ہے، وہاں پر پہنچ سکے، اور وہاں پر مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکے، اور وہاں پر تباہی پھیلا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران سے لے کر آگے مشرق وسطیٰ
اور بہت ساری اور جگہوں پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے جا رہا ہے، کرنے کی کوشش کرے گا، مختلف جگہوں پہ حملے کرے گا، خاص طور پہ وہ غزہ سے باہر نکلنے نہیں والا، غزہ میں اپنے مظالم ختم نہیں کرنے والا، اور غزہ کو مسلسل غزہ کا جو محاذ ہے وہ گرم رکھا جائے گا، وہاں مظلوموں کا قتل عام ہوگا، بہت ساری جگہوں پہ جو ٹارگیٹڈ ڈسٹرکشن پھیلائی جائے گی، اور وہاں پر جو بچی کچی چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ فیسلٹیز ہیں، خاص طور پہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، اس پہ بہت گہری نظر ہے نیتن یاہو کی کہ اس کو کسی طرح سے ملیمیٹ کر دیا جائے۔ وہ بہت سارے عالمی قوانین کی وجہ سے جہاں دنیا ایک دم چیخ اٹھتی ہے، اس کی وجہ سے 2-4 اسپتال اب باقی رہ گئے ہیں، وہاں پر بھی حالات بہت زیادہ برے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ ایران میں ہمیں مستقل آن اینڈ آف رہنا پڑے گا، انگیج ایران کے ساتھ، اور مختلف جگہوں پر اس پہ حملہ کرنے کے لیے اس کو صرف F-15 اور F-35 طیارے لازمی چاہیے ہوں گے۔ F-15 جو ایک جدید ترین امریکی طیارہ جو دیا گیا تھا، اس کو $100 ملین کا طیارہ تھا، دیا گیا تھا اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے، وہ تباہ کیا گیا تھا ایران کے اندر جب وہ ایک مشن پہ تھا، اور اس کو کامیابی سے جب تباہ کیا گیا ایرانی فورسز نے، تو یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی حیران کن تھا، پوری دنیا کے لیے بہت حیران کن تھا۔ فوجی حلقے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ طیارہ آخر کیسے تباہ ہو گیا، کیونکہ اس کو تو طیارے کو رڈار کیچ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو پھر ایران نے کس طرح اس کا پتہ لگایا اور اس کو کس طرح تباہ کیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ ایران نے انفراریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاز کی ہیٹ کو دیکھا، اور اس کو جہاز کی ہیٹ کے پیچھے اپنی لیزر گائیڈڈ میزائلز کو بھیج کے اس کو پھر نشانہ بنایا، اور ان کا ایک خاص قسم کا اسپیشلائزڈ ایک میزائل تھا جس کو انہوں نے بھیجا، اور اس نے اس F-15 کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ اور F-15 کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ اس کو کس طرح سے ٹریک کیا گیا ہے، کس طرح سے اس کو لاک کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک F-15 کی ٹیکنالوجی تھی جس کے بعد آبسلیٹ ہو گئی تھی وہ ٹیکنالوجی، جس میں انہوں نے $115 ارب کی ٹیکنالوجی سے جدید ترین طیارے تیار کیے تھے، جس میں اسٹیلتھ صلاحیت کے حامل طیارے بھی تھے، اور امریکہ نے جب اسرائیل کو دیے تھے تو اس شیورٹی کے ساتھ دیے تھے، اس گارنٹی کے ساتھ دیے تھے کہ تم اب اگلے 40 سال تک مشرق وسطیٰ کے حکمران ہو، اور مشرق وسطیٰ میں اب آنے والا کوئی بھی جو خطرہ ہے تم اس کو سب سے پہلے جا کے ختم کر سکتے ہو۔ لیکن ایران نے اپنے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے بتایا کہ وہ کتنا پریسیجن کے ساتھ اٹیک کر سکتا ہے، اور کتنی کیلکولیٹڈ اٹیکس کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے۔ یہ جو ایک ایئر فورس کی فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی کو تباہ کیا گیا اسرائیل کی نوتم ایئر بیس پہ اور رمون ایئر بیس پہ، یہ ایک شاہکار اسٹریٹجک موو تھی ایران کی، اور انٹیلیجنس موو بھی تھی، جس میں انٹیلیجنس نے کئی سال کی محنت کے بعد پتہ لگایا کہ نوتم ایئر بیس پہ اور رمون ایئر بیس پہ جو نائٹ شفٹ ہے وہ 2 بجے چینج ہوتی ہے، اور 2:17 پر اس کو اٹیک کو پلان کیا گیا، یہ اٹیک شروع کیا گیا، 2:45 بجے تک اس کو سمیٹ دیا گیا، محض آدھے گھنٹے کے اندر اسرائیل کی ایئر فورس کو ختم کیا گیا۔ اس کے شواہد بہت سارے لوگوں نے الیکٹرانکلی دیکھے، بہت ساری حکومتوں نے دیکھے، بہت ساری ملٹریز نے دیکھے، اور اس کے بعد بہت سے ملٹری اینالسٹ ہیں جو ان ساری چیزوں سے بہت قریب تھے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس کو تباہ کیا گیا بلکہ نوتم ایئر بیس کے 3 ایئر جو اس کے رن ویز تھے وہ بھی تباہ کیے گئے، اور اس کو زمین پر لا کے پھینک دیا، اسرائیل کی ایئر فورس کو راتوں رات ختم کر دیا، اور اس کو اندازہ ہوا کہ $4 ارب کے طیارے ایک ہی رات میں بالکل ملیہ میٹ ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ اس کے بعد نیتن یاہو بہت پریشان تھا، اور اس کو اندازہ تھا کہ اس کو اگر اب تھوڑی بہت بھی جنگ لڑنی ہے تو اس کو طیارے فوری طور پہ چاہیے ہوں گے، اور اسی لیے جا کے اس نے اپنے اسرائیل کو بہت زیادہ کھنگالا، نوچا، اور اس کو کھینچا کہ کسی طرح بھی مجھے پیسے چاہیے اور مجھے پیسے نکال کے دو۔ اس لیے اسرائیل کو مسلسل چونکہ وہ خوف بیچ رہا ہے نیتن یاہو، اس لیے اس نے جا کے پورا خوف بیچا اور بتایا کہ اس کو طیارے چاہیے، اور اب وہ تقریباً 2 اسکواڈرن F-15 اور F-35 کے خرید رہے ہیں۔ یعنی اس کا سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے 10 سال مشرق وسطیٰ میں کہیں نہ کہیں آپ کانفلکٹ دیکھ رہے ہوں گے، وار دیکھ رہے ہوں گے، مسائل دیکھ رہے ہوں گے، اور بڑے پیمانے پر اسرائیل کو آگے بڑھتا ہوا اور بہت سے ملکوں پر، بہت سے مقامات پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔